بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ سماعت فرما لیں۔ کچھ ہمارے دوست جو حج پر گئے انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا، اور ویسے بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، فقہی مسائل ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ حج پر جو جائے گا وہ قربانی جو کرتا ہے وہ عید کی قربانی ہوتی ہے یا کون سی، اس طرح کے دیگر سوالات آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قربانی کا جو واجب ہونے کی شرائط ہیں وہ سن لیجئے۔ 6 شرائط ہیں قربانی واجب ہونے کے لیے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ یہ 6 شرائط ہیں۔ 7ویں اس میں یہ ہوتی ہے کہ عید قربان کے ایام کا ہونا، یعنی یوم النحر جس کو کہتے ہیں وہ دن ہونا۔ اب جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے اور ایک حج قران ہے۔ حج مفرد والا جو ہے وہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے، حج کے ایام میں جاتا ہے، حج کرتا ہے۔ اس پر جو حج کی قربانی ہے اس پر واجب نہیں، مستحب ہے، دے تو سبحان اللہ، نہ دے تو کوئی عتاب نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو 2 قسم کے حاجی ہیں، جو حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے، عمومی طور پر جو غیر کنٹری سے لوگ آتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو ان پر حج کی قربانی تو واجب ہے، وہ حج کے شکرانے پر وہاں پر کی جاتی ہے، اور حدود حرم کے اندر ہدیم بالغ الکعبۃ، وہ حدود حرم کے اندر کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد عید الاضحیٰ کی قربانی ان پر کب واجب ہوگی؟ جو میں نے شرائطیں بتائیں ان میں 5ویں اور 6ٹھی شرط صاحب نصاب ہونا اور مقیم ہونا۔ مقیم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی دوسرے علاقے میں جائے، 92 کلومیٹر سے دور سفر کر کے جائے اور 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں پر ارادہ ہو تو وہ بندہ مقیم ہوتا ہے۔ اور 6ٹھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا وہاں پر اگر مقیم بھی ہے 15 دن سے زیادہ، اس نے وہاں پر ٹھہرنا ہے۔ اب مقیم تو وہ ہے، اب صاحب نصاب بھی ہے یا نہیں؟ صاحب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہونا، اور اس کا قیمت اس کی کتنی ہے؟ آج کی تاریخ میں اس کی قیمت 4.5 لاکھ روپیہ ہے، یعنی 4.5 لاکھ روپیہ اگر اس حاجی کے پاس ہے تو اس کی شرائطیں مکمل ہیں، اب وہ قربانی کرے گا۔ اگر یہ شرائطیں مکمل نہیں ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور قربانی جو عید الاضحیٰ کی اس نے کرنی ہے اس کے لیے حدود حرم شرط نہیں، وہ اپنے ملک میں بھی کر سکتا ہے۔ یعنی پاکستان سے ایک حاجی گیا، اب اس نے کہا کہ جو عید کی قربانی ہے میری پاکستان میں کر دیں، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں ممالک میں دن عید کا ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر وہاں پر ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں پر عید کا پہلا دن ہو یہاں پر عید ہی نہیں تو وہ کہے قربانی کر دو، ایسے نہیں ہوگی۔ عید کا وہاں پر دوسرا دن ہے، یہاں پر پہلا دن ہے، دونوں ممالک میں عید کے ایام پائے گئے، اب قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کو صحیح معنوں میں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔